الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے گزاریں، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک تذکرہ کر لیں تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں تو ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں یا بہت عرصہ گزر جاتا ہے، اس بارے میں بات کہی نہیں ہوتی، سنی نہیں ہوتی، تو وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یاد کرانے سے کیا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کے مقصد کو یاد رکھنا، کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ آبجیکٹو کیا ہے جو کہ ہم نے اس مہینے میں اچیو کرنا ہے۔ اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، لعلکم تتقون۔ رمضان کے مہینے رمضان کے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس مہینے میں جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ان عبادات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ جائے، وہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں عبادات کی شکل میں یا معاملات کی شکل میں، وہ تمام چیزیں ہم کرنے والے ہوں، اور جو گناہ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ یہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے گا اور ہم متقین میں شامل ہوں گے۔ اگر یہ آبجیکٹو سامنے نہیں ہے تو پھر رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ اگر ہماری زندگی میں تقوی نہیں آ رہا تو پھر جو رمضان کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے، تقوی حاصل کرنا۔ اور اگر یہ تقوی حاصل نہیں ہوا تو ہوگا کیا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، کمزوری بھی ہوگی، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ یہ وقت تو نکل جائے گا لیکن اس کا جو اصل بینیفٹ تھا وہ ہم نے لوز کر دیا۔ تو یہ چیز ذہن میں بار بار رکھنی ہے کہ ہم اپنا ایک انالیسس کرتے رہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ کیا آج کا دن جو میں نے گزارا ہے، اس دن کے گزارنے کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، میرے دل میں اللہ کی خشیت آئی ہے کہ نہیں، میرے دل میں تقوی آیا ہے کہ نہیں، میرے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، میری زندگی سے جو گناہ تھے وہ نکلے ہیں کہ نہیں، جو نیک کام میں نہیں کر پا رہا تھا میں نے کوئی کرنا شروع کیے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ جائزہ ہم نے روزانہ لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم اس مقصد کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ تو مقصد کو ذہن میں رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں اور تقوی حاصل کریں۔ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، ایک طرف عبادات ہیں، ان کا کرنا بہت ضروری ہے، ان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عبادات نہیں کروں گا لیکن میں متقی ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرض عبادات کے نہ کرنے کی وجہ سے یا ان فرض عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ تقوی کی طرف نہیں آ سکتا، تو وہ متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں وہ تمام فرائض نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور اب رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم چیزیں کرنے والی وہ کیا ہے، وہ ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اصل اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے، روزہ۔ اور روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا کہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا روزہ ہے اس کا جو اجر ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اگر ہم ساری زندگی غیر رمضان کے روزے رکھیں تو ہم اس اجر اور اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور اس کے علاوہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ساری زندگی ہم روزے رکھیں، نفلی روزے، لیکن جو ہم نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ہے، اس کا جو اجر تھا، اس کا جو ریوارڈ تھا، وہ جو ہمیں ملنا ہے اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا اور اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے چاہے ہم ساری زندگی کے روزے رکھتے رہیں۔ تو رمضان کا روزہ کیا ہے، یہ جس پہ فرض ہے اس کو چاہیے کہ لازمی رکھیں،
اور یہ کس پہ فرض ہے؟ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، ان تمام لوگوں پہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزے کو چھوڑ دینا کہ مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میری جاب تھوڑی سی مشکل ہے، تو یہ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، اتنی مشقت تو نہیں ہے دین میں۔ یہ مشقت کے کرائیٹیریاز ہم نے جو خود سے بنائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ قیامت کے دن یہ بہانے اور یہ اپنے آپ کو جو جھوٹی جسٹیفیکیشن ہم دیتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ کوئی واقعی عذر نہیں ہو جس کی بنیاد پہ روزہ چھوڑا جا سکے۔ تو جن پہ فرض ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، پہلی چیز۔ اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اعمال بتا دیجئے کہ جن کو میں اختیار کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقے دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس پہ وہ قائم رہا اور اس کا خاتمہ بھی پھر اسی پہ ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر اور وہ اس پہ قائم رہا اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور روزے کو اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا، اور دوسری چیز جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے رمضان میں، وہ کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام۔ نماز رمضان کے علاوہ بھی جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ مہینہ دیا جس میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، عمومی ماحول عبادت کا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ عام روٹین میں اعمال نہیں کر پا رہے تھے، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے یا ان سے نہیں پڑھی جا رہی تھی، تو ان کے لیے کیا ہے کہ رمضان میں اپنے فرائض کے اوپر فوکس کرنا۔ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور نماز کا چھوڑنا جو بہت بڑا گناہ ہے، وہ اکبر الکبائر میں سے ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور کچھ ائمہ کے نزدیک یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، نماز کا چھوڑنا جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی حال میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، اس چیز کو ہم نے لازمی کرنا ہے کہ فرائض کا اہتمام کرنا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، سنت کا اہتمام کرنا، کیونکہ سنت نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعات نفل یعنی سنت نماز دن میں ادا کرتا ہے، اور 12 رکعات کیسے ہیں؟ فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، اور عشاء کے بعد 2 سنت، یہ 12 رکعات بن جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 12 رکعات ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر سنت نہیں پڑھتے تھے سنت پڑھنا شروع کر دیجئے، اور نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ہماری جو نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہوتا اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ جتنی زیادہ ہم اب نوافل پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری نماز میں بہتری آئے گی، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور نمازوں کے اعتبار سے ہی ایک خاص
عبادت کیا ہے؟ وہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس چیز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رات کو جو قیام ہے جسے قیام اللیل کہتے ہیں یا تراویح بھی کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا، اور اس میں آپ نے 8 پڑھنی ہے آپ 8 پڑھیے، آپ نے 12 پڑھنی ہے آپ 12 پڑھیے، آپ نے 20 پڑھنی ہے آپ 20 پڑھیے۔ یہ نفل عبادت ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ شدت نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بہت ہی شدید رویہ آ گیا ہمارے اندر بحیثیت امت، کہ جس چیز کو اتنا زیادہ شریعت نے سخت نہیں بنایا، اتنی شدت نہیں کی، اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ شدت کی۔ تو بہرحال 8 پڑھنے 8 پڑھیے، 12 پڑھنی ہے 12 پڑھیے، 20 پڑھنی ہے 20 پڑھیے، اور اخلاص سے پڑھیے، خشوع و خضوع سے پڑھیے، اور اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو کیا ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کا ہم نے رمضان میں لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح